زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں، یعنی عشرہ مغفرت کے اس جمعے میں، ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق و سعادت ملی۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے ہفتے میں نے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ چونکہ ماہ رمضان میں اہل خیر حضرات، اہل ثروت حضرات، صاحب نصاب لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور فقیروں، مسکینوں، یتیموں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہر سال یہ میرا معمول ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ اکثر مسلمان رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ حالانکہ مال پر جب بھی سال مکمل ہو جائے کسی بھی مہینے میں تب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، مگر علی العموم ماہ رمضان میں اسی غرض سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تاکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور ثواب بھی کئی گنا زیادہ مل جائے۔ تو یہ نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، ڈبل ٹبل فائدہ۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض یا فرض ہے، وہ سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ دینے کی نیت ہے مگر چونکہ اپنی گاڑھی کمائی نکال کر دوسرے کو دینا یہ بڑے جگر کی بات ہے، اس لیے وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں جن کی زکوٰۃ دینے کی سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا مال خود کھا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنی پرورش بھی مال حرام سے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی مال حرام سے کرتے ہیں۔ اور چونکہ ماہ رمضان میں نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں اور برے سے برے لوگ بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ماہ رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس سال
روزے فرض ہوئے اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی سن 2 ہجری میں. اور میں نے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جو اسلامی ارکان ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اور پھر سن 2 ہجری میں ہجرت کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے. اس کے بعد 9 ہجری میں حج فرض ہوا. تو دونوں کی فرضیت ایک ہی سال ہوئی. دیکھیے یہ بچہ جھولی لے کے آ جا رہا ہے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، بڑا طوفانی ویڈیو. مولانا شمس الدین مکرانوی جو راجستھان کے ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں، مجبور ہو کر انہوں نے اس قسم کے جملے کہے. میں وہ جملے تو یہاں نہیں بول سکتا ہوں، مگر مسجد ہے، خانہ خدا ہے، آپ اسی کی ماشاءاللہ مزے لوٹ رہے ہیں، قالین پر بیٹھے ہیں، تو مسجد کے اپنے اخراجات ہیں. میں نے چیک کیا تو عام طور سے جمعے کا جو چندہ ہوتا ہے وہ 28 سے 30 ہزار ہوتا ہے. ٹھیک ٹھاک ہے، مگر رمضان میں ڈبل تو ہونا ہی چاہیے، مگر 36 ہزار ہوا، یعنی 6 ہزار کا مزید، فقط 6 ہزار کا اضافہ. یعنی عام دنوں میں جو لوگ دیتے ہیں ان کے دینے میں کچھ مزید جذبات نہیں پیدا ہوئے. آپ آئیں تو 50-100 کے نوٹ جیل میں ڈال کر کے آئیں. یہ اچھی بات نہیں کہ آپ خانے خدا میں خالی ہاتھ آئیں اور جھولی گھومیں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. مسجد کے اپنے اخراجات ہیں. 16 غالباً 15 یا 16 ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر مزید لوگ ٹانگ پھیلا کر گھنٹوں سوتے رہتے ہیں، مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہیں. میں نے خادموں کو تاکید کی کہ ہرگز پنکھا استعمال نہیں ہوگا. یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی بوڑھا انسان تھکا ماندہ ہے، تھوڑی دیر لیٹ لے، آرام کر، اس کی اجازت ہے. اور یہ اس کی اجازت نہیں کہ 5-6 گھنٹہ لوگ سوتے رہیں. فجر بعد سونا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ 1 بجے اذان کے وقت خادم صاحب اٹھاتے تب اٹھتے ہیں، پورا دن مسجد میں سونے میں. تو یہ اچھی روش نہیں ہے، اس روش کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے. باقی آپ سمجھدار ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا چونکہ ہجرت کے سن 2 ہجری میں زکوٰۃ اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو غالباً اسی مناسبت سے مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کی فرضیت ایک سن میں ہوئی ہے. اور قرآن مقدس میں آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں، ابھی ماشاءاللہ تلاوت جاری ہے آپ حضرات کی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن مقدس میں کئی مقام پر آیا ہے. تقریباً 32 مقام ایسے ہیں، 32 مقام جہاں اللہ عز و جل نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ جس طرح مذہب اسلام میں نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. مذہب اسلام میں نماز پڑھے بغیر چھٹکارا نہیں تو زکوٰۃ دیے بغیر بھی چھٹکارا نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا. جس طرح نماز فرض عین ہے، انکار کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہے، بھلے نام اس کا عبد الرحمن ہو. اسی طرح زکوٰۃ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض قطعی ہے، اور ہر صاحب نصاب پر شرائط کے ساتھ یہ فرض ہے. جو بھی اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، بھلے نام اس کا عبداللہ ہو. دوسری بات یہ کہ نماز اور زکوٰۃ میں دونوں اس طرح مناسبت ہے کہ نماز زکوٰۃ کے بغیر قابل قبول نہیں اور زکوٰۃ نماز کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. 3 عمل ایسے ہیں جن کے ساتھ دوسرے 3 عمل ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں، مردود ہیں. ایک نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مقبول نہیں، دونوں سگے بھائی سمجھ لیں آپ. جو انسان نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، نماز اس کی مردود ہے. جو انسان زکوٰۃ تو دے نماز نہ پڑھے، اس کی زکوٰۃ دینا مردود ہے، دونوں مقبول نہیں ہوں گے. اسی طرح اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ہیں. اللہ کی اطاعت ہو، رسول پاک کی اطاعت نہ ہو تو اطاعت الہی بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں. رسول پاک کی اطاعت کوئی کرے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو رسول پاک کی اطاعت رسول بھی مقبول نہیں. اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو. تو قرآن مقدس کی پیروی کر، قرآن مقدس کی اطاعت کرنا ہے
اور رسول پاک کے احادیث مبارکہ پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور انشکر لی ولی والدیک، یہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو کہ جن کے ملاپ سے، جن کے ملنے سے، جن کے ذریعے سے تمہیں وجود ملا، دنیا میں آئے، ان کا بھی شکر ادا کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ یہاں بھی اللہ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، جو شخص ماں باپ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو مقبول نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کا شکر بھی مقبول نہیں ہے۔ دونوں کو شکر ادا کرنا ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا، من لم یشکر العبد لم یشکر اللہ، کہ جس نے اپنے محسن کا، بندے کا شکر ادا نہ کیا، اس نے حقیقت میں اللہ کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ تو تین یہ عمل ایسے ہیں جو دوسرے تین عمل سے وابستہ ہیں۔ اب آپ اگر اپنی نماز بچانا چاہتے ہیں تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو یہاں سے بالکل تہیہ کر کے جائیں کہ پہلی فرصت میں آپ زکوٰۃ نکالیں گے اور مستحقین تک پہنچائیں گے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکاۃ فلیس بمسلم ینفعہ عملہ۔ یہاں ہم نے صرف نماز کی بات کی، آئیے چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دی، فلیس بمسلم ینفعہ عملہ، تو ایسا مسلمان نہیں ہے جس کا عمل اس کو فائدہ پہنچائے۔ حضور نے یہاں مطلقاً ہر عمل کی بات کر لی، تو گویا کہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر کوئی بھی نیک عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ بھئی جب نماز مقبول نہیں، جو نماز ایمان کی بات سب سے اہم ترین رکن ہے اسلام کا، افضل ترین عبادت ہے ایمان کے بعد، جب نماز ہی مقبول نہیں تو جو بات کی چیزیں ان کی تو بات ہی مت پوچھئے، وہ کہاں مقبول ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، لیس بمسلم ینفعہ عمل، وہ ایسا مسلمان نہیں کہ جس کا عمل اس کو فائدہ پہنچائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو متبعی سنت کہے جاتے ہیں، عظیم صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، امرنا باقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ومن لم یزک فلا صلاۃ لہ، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، ومن لم یزک فلا صلاۃ لہ، اور جو شخص زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کی نماز رب کی بارگاہ میں سرے سے مقبول ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ تو بھائیوں، زکوٰۃ دینے سے ایمان کمال پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے روح پاک ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے دماغ سڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے دماغ ان کے سڑ جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہ جاتے، دماغ میں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ملک کے حالات کتنے خراب ہیں کہ لفنگے اور گنڈے قسم کے لوگ ہمیں مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے مساجد سے لاؤڈ اسپیکر اتروانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اذان کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے۔ جس کو چمکنا ہے سیاست کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف منہ بھر کے گالی بکنا شروع کر دے، یہ ایک عجیب طریقہ ان لوگوں نے اختیار کر کے رکھا ہے، ہلڑ بازیاں کی جا رہی ہیں۔ اور مسلمان اگر اسی طرح کاہل اور سست رہا اور اس نے اپنی دماغ کا صحیح استعمال نہ کیا تو مسلمان اپنی قتل گاہ کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات قتل عام کے بنائے جا رہے ہیں اور ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاں پکڑو قتل کر دو، ختم کر دو۔ اس لیے آپ کو اچھے فیصلے کرنے ہوں گے اور صحیح ڈھنگ سے اپنی قیادت کا استعمال کرنا ہوگا، اپنے صحیح رہنماؤں کا، صحیح لوگوں کا کو اپنا رہنما منتخب کرنا ہوگا۔ تعجب کی بات، ایسے خطرناک موقع پر وہ حضرات کچھ بولتے ہی نہیں ہیں کہ ہزاروں لوگ سب بستہ ہوگا جن کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، ان کی زبان سے جملے نہیں نکلتے کہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے، ان کی ہدایت کا سامان کیا جائے۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے، میں کسی موقع پر اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ مواد تو بہت بھرا ہوا ہے، جذبات بہت کچھ ہے میرے اندر، مگر ابھی میں دوسرا عنوان چھیڑ چکا، اس کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، بعد میں کسی موقع پر اس کو میں بیان کروں گا تفصیل سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں دماغ ان کے خراب ہو جاتے ہیں،
پھر ان کے اندر قوم کی فکر نہیں رہ جاتی ہے کہ قوم کو کیسے آگے بڑھانا ہے، قوم کو کس چیز کی حاجت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے سے دماغ بھی پاک ہوتا ہے، روح بھی پاک ہوتی ہے، ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، جسم محفوظ رہتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ زکوٰۃ دینے سے مسلم طبقہ، اپنی قوم، اپنی ملت آگے بڑھتی ہے، فقیروں کو، غریبوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، ان کو زندگی گزارنے کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں، ان کی مشقتیں آپ کی دی ہوئی رقم سے ختم ہوتی ہیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ دعائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ مقبول ہوتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے اور دیگر کئی روایتوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو مقام مذہب اسلام میں نماز کا ہے وہی مقام زکوٰۃ کا بھی ہے۔ نماز کی فرضیت کا اقرار کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جو زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد ادا کیے بغیر کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ جو نہ دے وہ فاسق، فاجر، مردود الشہادہ ہے۔ زکوٰۃ دے مگر دینے میں تاخیر کرے، ٹال مٹول کرے، ایسا انسان بھی گنہگار ہے، ایسا انسان بھی مردود الشہادہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم بقدر الذی یسع فقراءہم ولن یجہد الفقراء اذا جاعوا وعنوا الا بما یسع اغنیاءہم الا ان اللہ یحاسبہم حسابا شدیدا ویعذبہم عذابا علیما۔ حضور رحمت عالم پر اگر ہمارا ایمان ہے، یقیناً ہے ایمان، تو جملے دیکھے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ آج 40واں حصہ دینے میں کلیجے پھٹنے لگتے ہیں بعض لوگوں کے، 1 لاکھ میں 2500 دینے میں پتا پانی ہونے لگتا۔ دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے مالدار مسلمانوں کے مال میں اتنے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو غریبوں کے لیے کافی ہے۔ مالدار مسلمانوں پر ان کے مال میں اتنی زکوٰۃ فرض کی جو غریبوں کے لیے کافی ہے، غریب مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ اور غریب فقیر مسلمان بھوکے رہنے کی، ننگے رہنے کی مشقت فقط اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ مالدار مسلمان سستی کاہلی کرتے ہیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی سستیوں غفلتوں کی بنیاد پر فقیر اور غریب مسلمان بھوکے رہنے کی مشقت برداشت کرتے ہیں اور ان کو کپڑے نصیب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد حضور نے انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں ارشاد فرمایا الا ان اللہ یحاسبہم حسابا شدیدا ویعذبہم عذابا علیما۔ سنو بے شک اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن سخت ترین حساب لے گا اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ جو لوگ غریبوں کا مال کھانے والے ہیں، اپنے بچوں کو کھلانے والے، ایک معمول بنائے اپنا، جب بھی آپ کا سال مکمل ہو گھر میں جو بھی پیسہ جمع کریں، جھاڑو مار کر زیورات، سونے چاندی کی شکل میں جو بھی ہو جمع کریں، بینک میں جو بھی بیلنس ہے کسی بھی شکل میں اس کو جمع کریں اور کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں کتنی ٹوٹل رقم ہوئی، سونے کی قیمت نکالیں، چاندی کی قیمت نکالیں، موجودہ قیمت، اس کے بعد جوڑیں اور اس میں 2.5% نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کریں کہ اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 رمضان کو میرا سال، میں بھی صاحب نصاب ہوں، 20 رمضان کو میرا سال مکمل ہوتا ہے۔ 20 رمضان سے پہلے میں سب ٹوٹل مارتا ہوں، گھر میں کتنا ہے، جو کچھ ہے وہ سب جوڑ جاڑ کے، اس کے بعد بیوی کا زیور، اپنی والدہ جو ہماری والدہ محترمہ کے پاس سونا ہے، چونکہ عورتوں کا ایک مزاج تھوڑا سا ٹال مٹول کرتے، تو میں والدہ کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، ان سے پرمیشن لے لیتا ہوں اور ان کے بعد جو کچھ بھی ہے میں اس کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ بچیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے سب جوڑ جاڑ کے، پھر ایک حاجی صاحب ہیں عبدالرحیم صاحب، ہمارے ساتھ حج میں تھے، وہ سنا رہے ہیں، بہت اچھے نیک آدمی ہیں، حاجی صاحب ہیں گجرات میں، ان کو فون کرتا ہوں کہ سونے کا کیا ریٹ ہے، پرانے سونے کا، یعنی جو سونا میرے پاس ہے اگر میں اس کو بیچوں تو کس ریٹ میں بچے گا، تو اس سال انہوں نے بتایا کہ 48,000 میں آپ کا پرانا سونا نکلے گا۔ تو وہ جو ریٹ بتاتے ہیں اس پر یقین کر کے میں جوڑ کر کے جو بھی میری زکوٰۃ بنتی نکال کر الگ کر دیتا ہوں، پھر جو بھی ہم کو مستحقین ملتے ہیں اپنے حساب سے میں ان کو دیتا رہتا ہوں۔ یہ ایک مزاج بنا ہے، یہ سوچے نہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کا وہ اگرچہ کمایا آپ نے مگر وہ آپ کا نہیں ہے،
خربوزہ خریدتے ہیں، تربوز خریدتے ہیں، خریدا آپ نے مگر سب کچھ آپ کا نہیں ہے، اس کے چھلکے نکال کے باہر پھینکنے ہوں گے۔ کوئی چھلکے کے ساتھ خربوزہ تھوڑی کھا جاتا ہے، چھلکے کے ساتھ تربوز تھوڑی کھایا جاتا ہے، نکال کے پھینکنا پڑتا ہے اس کو۔ کوئی ناریل کھا لے چھلکے کے ساتھ تو پیٹ میں درد ہونے لگے گا۔ بھئی یہ سوچے کہ ہم نے کمایا ہے 1 لاکھ، تو اس میں سے 97,000 اور 500 یہ میرا ہے، باقی 2,500 یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے غریبوں کا نکال دیا ہے۔ جب یہ سوچیں گے کہ یہ مال میرا نہیں ہے تو پھر نکالنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی، چاہے وہ 2,500 ہو، چاہے وہ 2.5 لاکھ ہو، چاہے وہ 2.5 کروڑ ہو، کتنی بھی رقم ہو۔ جب یہ نیت پہلے سے ہوگی کہ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، تو جیسے دوسرے کے مال قرض لیتے دینا پڑتا ہے، ویسے میرے پاس جو مال موجود ہے اس میں سے ایک مخصوص حصہ غریبوں کا ہے، تو دینے میں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس ایمان میں کمال ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں حضور رحمت عالم نے مزید ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے میدان میں بہت سے مالدار فقیروں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، غریبوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ بہت سے مالدار قیامت کے میدان میں، ان کے لئے ویل جہنم کی وادی ہوگی غریبوں کی وجہ سے۔ یقولون، وہ کہیں گے ربنا ظلمونا حقوقنا الذی فرضت لنا علیہم، فیقول اللہ عز وجل وعزتی وجلالی لأدنینکم ولأباعدنہم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے قیامت کے میدان میں بہت سے فقیروں غریبوں کی وجہ سے مالدار تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ کہیں گے اے اللہ، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمیں اس مال سے محروم کر دیا تھا جو مال تو نے ان پر ہمارے لیے فرض کیا تھا، جو حق تو نے ان پر ہمارا مقرر فرمایا تھا، انہوں نے دنیا میں ہمیں اس حق سے محروم کر دیا تھا۔ اے اللہ تو انصاف فرما۔ اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی، قسم ہے مجھے میری عزت و جلال کی، لأدنینکم ولأباعدنہم، آج قیامت کے دن میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا اور ان بدبختوں کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا جنہوں نے دنیا میں تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دیا تھا۔ یہ اللہ عز و جل فرمائے گا قیامت کے میدان میں، اور صادق و مصدوق حضور رحمت عالم جان عالم نے اس کے باخبر خبر دی ہے۔ اب یہاں پر ایک میں اہم چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضور رحمت عالم کے وصال کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر، اس وقت عرب شریف کی سرزمین پر بڑے فتنے رونما ہوئے۔ کچھ قبیلے کے لوگ سرے سے مرتد ہو گئے جو کسی مقصد کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ یمن کے بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ اسود انسی نامی شخص نے نبی ہونے کا اعلان کیا، مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا اعلان کیا، بہت سے لوگ ان کی طرف ہو گئے۔ اور کئی قبیلے ایسے تھے جو مسلمان خود کو کہتے تھے مگر زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے، کہا ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، حضور رحمت عالم محمد عربی کو اللہ کا پیغمبر مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اور حالات ایسے تھے، ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم اور دوسرا اسلامی لشکر مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو ملک شام بھیج دیا تھا عیسائیوں کو ان کی کرتوت کی سزا دینے کے لیے۔ اسلامی لشکر باہر، یہاں بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب معلوم ہوا کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، آپ نے مشورہ مانگا صحابہ کرام سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کیا ہے خلیفۃ المسلمین، ابھی حالات بہتر نہیں ہیں، ابھی وہ لوگ کلمہ گو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف کیسے جنگ کریں گے، وہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ صدیق اکبر نے اس وقت فرمایا تھا نہیں، جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں کوئی چھوٹی بکری بھی دیتے ہوں گے تو جب تک وہ بکری یہ زکوٰۃ میں نہیں دے دیں گے تب تک میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ صدیق اکبر نے فرمایا اور پھر اعلان جہاد فرمایا، اعلان جنگ فرمایا۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارا سینہ کشادہ ہو گیا اور ہم نے یہ جان لیا کہ حق وہی ہے جو حضور کے خلیفہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ واقعی یہ لوگ مرتد ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے کے انکار کیا ہے۔ اگر اس وقت صدیق اکبر ذرا سے بھی
ڈھیل برتتے تو معاملات خراب ہو جاتے. چند قبیلوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا, جہاد فرمایا, نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب نے توبہ کی اور سرے سے مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, اور جو کچھ زکات بنتی تھی اللہ کے خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں انہوں نے جمع فرمایا. ورنہ حالات کیسے ہوتے, چند قبیلوں نے انکار کیا تھا, پھر آگے چل کے اور مزید چند قبیلے انکار کرتے, وہ یہ کہتے کہ ہم زکات نہیں دیں گے, نماز پڑھیں گے. پھر آگے چل کے کہتے ہیں نہ ہم زکات دیں گے نہ ہم نماز پڑھیں گے, ہم اللہ کو ایک مانیں گے, رسول پاک کو اللہ کا پیغمبر مانیں گے. پھر آگے چل کے وہ قیامت کا انکار کرتے, پھر آگے چل کے وہ حج بیت اللہ کا انکار کرتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام ایک مذاق بن کے رہ جاتا, اسلام کی دھجیاں ہو جاتی, اسلام کی تعلیمات کا خاتمہ ہو جاتا. اور یہ سب کچھ صدیق اکبر اپنی باطنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, اس لیے آپ نے اس کا نوٹس لیا اور کہا اگر اس فتنے کو ابھی ختم نہیں کیا گیا تو آگے چل کے فتنہ بہت بڑا فتنہ بنے گا اور جو پھر اسلام کو نقصان پہنچائے گا. آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان کے خلاف باقاعدہ جنگ فرمائی, اس فتنے کا خاتمہ فرمایا. تو دیکھیں زکوٰۃ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کی نیو کو, مسلمانوں کی بنیادوں کو کتنی مضبوط کرنے والی ہے. صدیق اکبر اس بات کو سمجھ رہے تھے اور آپ نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اس لیے حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا مزید, حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. بس یہ آخری حدیث پاک. حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو. جس طرح انسان مضبوط قلعے میں ہو تو دشمن کے حملے سے بچ جاتا ہے, مال زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ بھی ہلاک ہونے سے بچ جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں مال کی زکوٰۃ نکال کر مال کو مضبوط قلعے محفوظ کر لو اور صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو. ہمارے یہاں بیماریاں آتی ہیں تو ڈاکٹروں کو لاکھوں لاکھ دے دیا جاتا ہے اور یہ توفیق نہیں ہوتی کہ صدقات و خیرات کے ذریعے بھی علاج کریں. یہ بھی علاج کا طریقہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا صدقے سے مصیبتیں ختم ہوتی, بیماریاں دور ہوتی ہیں. بیماریاں آئیں تو ٹھیک ہے علاج بھی کرائیں مگر رائے خدا میں دیں, اس سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں, پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. یہ تو میرا مجرب عمل ہے, میں اس کو باقاعدہ اس پر عمل میرا جاری ہے. کوئی بھی مصیبت آئے آپ پہلی فرصت میں کچھ نکال کر جو بھی توفیق ملے بند مٹھی میں کسی بھی مستحق تک پہنچا دیں. دیکھیں پھر کیسے رحمت الہی جھماجھم برستی ہے. اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. اور جب مصیبتیں آئیں سمندر کی موجوں کی طرح, سمندر کی لہروں کی طرح, تو تم دعا کے ذریعے اور گر گڑاہٹ کے ذریعے ان مصیبتوں کا استقبال کرو. یعنی جب مصیبتیں آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, رو, آنسو بہاؤ, رب کو منانے کی کوشش کرو. جب تم رونے کے ذریعے, گر گڑاہٹ کے ذریعے, تضرع, عاجزی, انکساری کے ذریعے اور دعا مانگو گے تو اللہ تعالی رحمت فرمائے گا, آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی, مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, دعا کے ذریعے اور گر گڑاہٹ کے ذریعے مصیبتوں کا استقبال کرو. آج ہماری یہاں مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کو رب کی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں ملتی, ہم ادھر ادھر سے دعا کرواتے ہیں, سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے, مجھ سے کہتے ہیں آپ سے کہتے ہیں دعا کر دیجئے. ارے تم نے خود اپنے حق میں دعائیں مانگی, تم خود اللہ کی بارگاہ میں آئے, تم روئے, تم نے آنسو بہایا, تم نے عاجزی کی, تم نے خود توبہ کی. خود توبہ نہیں کرتے, خود دعا نہیں مانگتے اور ادھر ادھر دعاؤں کی درخواست کرتے پھرتے. تو ایسے ہی بیمار ہم ہیں اور ہم آپ سے کہ آپ جا کے علاج کروا لیجئے اپنا. ارے وہ کہ علاج کیوں کروائے گا, جو بیمار وہی تو علاج کروائے گا. اس لیے ہمارے یہاں جو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے, حضور رحمت عالم کا سچا غلام بنائے, اور جو بھی چیزیں ہم پر فرض ہیں, ضروری ہیں, واجب ہیں, ان کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور صحیح ڈھنگ سے اپنی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.